إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال الله تبارك وتعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلَ فَرِيقًا مِنَ الْأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین و رحمت للعالمین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہوں آپ کے تمام اصحاب پر اور سب متبعین پر۔ گزشتہ کے جمعے میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 کے متعلق کچھ باتیں پیش کی۔ ہو سکتا ہے رمضان کا آج آخری دن ہو، تو رمضان تو ہم سے رخصت ہونے کو ہے اور جا رہا ہے۔ رب کبریا نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب یہ رمضان کے دن پورے ہو جائیں تو جیسے کہ ہم نے تمہیں ہدایت کی ہے، اللہ ہی کی کبریائی، اسی کی بڑائی کا بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اللہ ہی کی بڑائی بیان کرنے کا مطلب ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ اس طرح چھوڑا ہے کہ دونوں عیدین میں اللہ رب کبریا کی تکبیرات بلند کرتے ہوئے گھر سے نکلیں گے، عیدگاہ پہنچیں گے، میدان میں جہاں عید کی نماز ادا کی جائے گی، اللہ ہی کی تکبیرات بلند کی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیرات بلند کی جائیں گی، یہ مسنون طریقہ ہے۔ لیکن یہ کوئی فارمیلٹی اور رسم نہیں ہے، کوئی منتر ادا کروانا نہیں ہے اس ملت سے۔ ان تکبیرات کے ادا کروانے کے پیچھے عظیم الشان اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں وہی بڑا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو جن اور انس تمہارے بیچ میں تمہارا کام بھی یہ ہے کہ ہمیشہ اس اللہ ہی کی بڑائی اور اسی کی کبریائی کا تم خیال رکھو۔ تمہارے اندر کوئی تکبر آپس میں نہ آنے پائے، تمہارے نفسوں کے اندر تکبر کی آمیزش نہ ہو،
تکبر جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے زیب ہے، تکبیر اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ تکبیر اکبر وہ اللہ ہی اکبر ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ کبیر وہی ہے، اکبر وہی ہے، کوئی نہیں اس کے مقابلے میں جس کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ تکبر کرے، وہ اپنی بڑائی کا اظہار کرے۔ تکبر کبر سے ہی ہے، اور کبر بڑائی کو کہتے ہیں، اسی سے اکبر نام ہے اللہ کا، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ کبر کے جو علامات ہیں، اگر یہ علامات اور یہ نشانیاں، یہ انڈیکیشنز اگر کسی میں نظر آتے ہیں کبر کے، تو پھر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میرا تیبند ہے، بڑائی میری چادر ہے۔ جو مجھ سے میرے تیبند اور میری چادر کو چھیننا چاہ رہا ہو، جو میرے تیبند پر ہاتھ ڈالے، میری بڑائی پر ہاتھ چھین جھپٹا مارے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ذلیل و خوار کر کے رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اے محمد، یہ خبر پہنچا دیجئے تمام جنات اور انسانوں تک۔ کسی کو حق حاصل نہیں اس بات کا کہ وہ تکبر کرے، وہ حماقت کرے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، قرآن مقدس میں رب العالمین بڑے جوش و جلال میں یہ سوال پوچھتے ہیں۔ سورہ زمر میں بھی ہے، سورہ زمر کی آیت کریمہ میں ایک حصہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے متکبروں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں تو کہاں ہے؟ ان کے لیے تو جہنم ہی میں ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ہے تکبیر کا اصل معنی، جو آپ اب ہم بیان کرتے ہوئے نکلتے ہیں، جانتے کچھ نہیں ہے، صرف فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے کیا معنی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب تم اس کے دن پورے کر لو ایام رمضان کے، یا ایام حج کے لیے بھی یہی الفاظ آئے ہیں، جب دن پورے کر لو تو پھر اللہ کی تکبیرات بلند کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جس کا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، تم کو جو رہنمائی اور رہبری تمہاری کی گئی ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو، عاجزی اور انکساری پیدا ہو، اللہ کے احسان مند اور شکر گزار بندے بن کے رہنے والے بنو، جس میں عجز ہو، انکساری ہو اور جھکاؤ ہو۔ تکبر تمہارے لیے زیب نہیں ہے، اللہ کی شان ہے وہ تکبر۔ یہی تو ہوتا ہے خرابی، یہی تو اس معاشرے کی، لوگ تکبر میں سڑتے ہیں۔ رسول اللہ نے بے شمار اس کے علامات کی بھی جڑیں کاٹی ہیں، معلوم ہے آپ کو، لیکن ہم جانتے نہیں نا دین کے اسلام کے تعلیمات کیا ہے۔ اب تو بہت دور نکل گئے ہیں، اب کیا بولیں گے، اب تو بہت دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب تو واپس بلانا بھی شرم آ رہی ہے، کس کو بلائیں؟ تو دھندلے ہو گئے، دکھائی بھی نہیں دیتے ہم کو، تو لاشیں ہیں، میتیں ہیں جو پھر رہی ہیں، زندگی کا نام نہیں، کس کو پکاریں گے؟ لیکن ڈیوٹی ہے جو پوری کرنی ہے، ممبر پہ آؤ پکارو، یہ تو ایک فریضہ لگا دیا گیا ہے اس ملت پر، تو ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ ہم جانتے کچھ نہیں۔ سلام کرنے کے طریقے رسول اللہ نے کیسے سکھائے، کبھی غور کیا ان کے اوپر؟ باہر سے اندر داخل ہوا، لوگ اندر بیٹھے ہوئے مجلس میں، رسول اللہ نے اٹھ کر کے اس کو سلام کرنے سے منع کیا؟ نہیں، اس کے کبر میں اضافہ ہوگا، تکبر میں، حماقت میں سڑے گا کہ میرے لیے لوگ اٹھ کر کے سلام بجا لا رہے ہیں، میری آوبھگت ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے یہ حکم دیا کہ آنے والے کو چاہیے کہ آنے والا سلام کرتے ہوئے داخل ہو، مجلس کی قدر کرے جو بیٹھے ہوئے، اس میں غریب غربا بھی ہو سکتے ہیں، فقیر بیٹھا ہوا ہوگا، کچھ بھی ہو، آنے والا سلام کر کے داخل ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، بادشاہ ہو۔ تکبر کی جڑیں کاٹی ہے محمد رسول اللہ نے۔
رسول اللہ نے فرمایا سواری پر چلنے والا پیدل جانے والوں کو سلام کرے گا، نہ کہ پیدل چلنے والا سوار کو سلام کرے۔ سوار میں پہل، پیدل چلنے والے کو سواری پر بیٹھے ہوئے کو سلام میں پہل نہیں کرنی ہے، وہ سواری پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ سلام کرے پیدل چلنے والے کو۔ نیچے والا سلام کرے گا تو اسے تکبر میں، اس کے حماقت میں اضافہ ہوگا، وہ تکبر میں سڑے گا۔ اس کا کام ہے وہ تکبر کو صاف اور جھاڑتے ہوئے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے پیدل جانے والے کو سلام بجا لائے، سلامتی کی دعا دے۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تم کو بھی سلامت رکھے۔ پھر وہ کہے گا وعلیکم السلام، اور اللہ تم کو بھی سلامت رکھے۔ تو یہ سب کیوں سکھایا جا رہا تھا ہم کو؟ کتنا پاکیزہ دین ہے ہمارا، کتنی بہترین تعلیمات ہے محمد رسول اللہ کی، ہم نے تدبر ہی نہیں کیا اپنے دین پر۔ خواہش اگر کسی کی ہو، رسول اللہ فرماتے کسی آدمی کی، کسی کی بھی، عورت ہو، آدمی ہو، جن ہو، انس ہو، جس کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں اور اس کا احترام بجا لائے، کھڑے ہو کر کے اس کی آؤ بھگت کی جائے، جس کو اس بات کا شوق ہو، اس بات کی اس کے اندر خواہش ہو کہ اس کے لیے کھڑے ہو کر کے اس کا استقبال کیا جائے، تو رسول اللہ فرماتے کہ اس کو چاہیے جہنم میں اپنی جگہ تلاش کر لے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی میں ہے، کیونکہ وہ تکبر کی علامت ہے جو اس کے اندر چھلک رہی ہے۔ ریسپیکٹ کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، سیلیوٹ کرنا اس کو، اگر جو یہ چاہتا ہے تو وہ جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لے، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہی میں ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ تو یہاں اس دین میں عاجزی ہے، انکساری ہے، جھکاؤ ہے، تواضع ہے، محبت ہے، بھائی چارگی ہے، اخوت ہے، ہمدردیاں ہیں۔ اسی لیے تو رمضان بھر آپ کو یہ پریکٹس کروائے تھے کہ بھوکے کی بھوک کا احساس پیدا ہو جائے، پیاسوں کی پیاس کا احساس پیدا ہو جائے، غربت کی زندگی کے احساس پیدا ہو جائے آپ کے اندر، کیونکہ پریکٹیکلی آپ خود جب بھوک کو محسوس کریں گے تو بھوک معلوم ہوگی کہ بھوکا کس طرح تڑپتا ہے۔ پیاس سے تڑپو گے پانی کی تو معلوم ہوگا کہ پیاسے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ کروانا چاہتے تھے، احساس دلوانا چاہتے تھے، تقوی آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے، حلال روزی کھانے کے قابل آپ کو بنانا چاہتے تھے، مگر آپ اور ہم یہ سبق رمضان سے حاصل ہی نہیں کیے تو پھر کیا کیے؟ اور جو گزشتہ کے جمعے میں نے آپ کو جس آیت کا تذکرہ کیا تھا، کیا فرمایا گیا تھا اس میں؟ اختتام پر ان احکام کے، جس رکوع میں یہ حکم رمضان کے آرڈیننس پورے دیے گئے، اس کے اختتام پر آپ کو جو حکم آیا، کیا حکم ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلَ فَرِيقًا مِنَ الْأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو، رشوتیں کھلا کر کے حکام کو، اہل اقتدار کو، تاکہ لوگوں کا مال، انسانوں کا مال گناہوں کے ذریعے سے لایانی کھا جایا کرو تم باطل طریقے سے، جبکہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم یہ کام خود کر رہے ہو۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذرہ، انسان اپنے اوپر خود ہی نگاہ رکھے ہوئے کتنے پانی میں ہیں، اگرچہ کہ وہ مخلوق کے سامنے ہیلے اور بہانے کر کے اپنے آپ کو بڑا ستھرا اور صاف اور پاک پیش کر لے، وہ ہیلے ڈالے، اس کو معلوم ہے وہ خود کیا ہے، کتنے پانی میں ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، ہر ایک جانتا ہے میں اندھیرے میں کیا ہوں، تنہائیوں میں کیا ہوں، مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہوں، کتنا دھوکہ دے رہا ہوں، سب جانتا ہے وہ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اسی لیے کہا سورۃ البقرہ کے 188 میں آخر میں، تم جو رشوتیں کھلاتے ہو، ڈپلیکیٹ پیپراں بنا لیتے ہو، یعنی میں جو اس کی مثالیں دیا، بہت سارے کام ہیں، سینکڑوں ہزاروں کام ہیں جو کرتے ہیں باطل طریقے سے کھانے کے، اور یہ سب ڈھنگ ان کو معلوم ہوتے ہیں مجرموں کو، کیسے کیسے حرام خوری کرنا ہے، یہ پورے ڈھنگ مجرموں کو پورے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی تگ و دوڑ شب و روز کی انہی کاموں میں ہوتی ہے۔
تو وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کاموں کے، حرام خوری کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ ان کو سب معلوم ہوتا ہے کہاں کہاں سے کس طریقے سے کھا جانا ہے، کون کون مینج ہوتے ہیں، کن کو مینج کیا جا سکتا ہے، جو مینج نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ کوئی آفیسر ہے جو مینج نہیں ہو رہا، رشوت نہیں کھا رہا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی معلوم ہے ان لوگوں کو۔ تو سارے ڈھنگ ہنر سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کا ٹیلنٹ سمجھتے ہیں اس کا، وہ سب معلوم ہے ان کو کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کا حرام خوری سے مال کھا سکتے ہیں اور کھایا جاتا ہے، سب ان کو معلوم ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 62 کا بھی ذکر کیا تھا گزشتہ کے جمعے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں خبر دی گئی۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، میرے حبیب محمد رسول اللہ تم دیکھتے ہو ان کے مجرموں کو، ان اہل کتاب کی اکثریت کو، کثیر تعداد کو، شب و روز کی ان کی تگ و دوڑ، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی صلاحیتیں، ان کا ہنر، ان کا ٹیلنٹ، سب یہ کھپاتے کہاں ہیں؟ جانتے ہیں کہاں کھپاتے ہیں؟ یسارعون فی الاسم والعدوان، یسارعون فی الاسم والعدوان، یہ گناہوں کے اور سرکشی کے کاموں میں ہی لگے رہتے ہیں شب و روز، ان کا کام ہی وہ ہے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری کے اندر ان کا وقت گزرتا ہے، حرام کا مال کہاں سے کمائے اور کہاں سے کھائے، أَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام کھانے میں ان کا وقت گزرتے رہتا ہے، ساری عمر حرام خوری میں گزرتی ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے فرمایا بہت برا عمل کرتے ہیں یہ، بہت برا عمل کرتے ہیں یہ۔ اس کے بعد یہ تو مجرمین کرتے ہی ہے، مجرم قومیں تو یہ کام کرتی ہے۔ میں نے کہا نا، میں نے گزشتہ کے جمعے میں بہت تفصیل کے ساتھ عکاسی کی ہے اس کی، آج نہیں کروں گا، ضرورت نہیں ہے۔ پھر خواص کا بھی بس ذکر کر دیا میں، خواص بھی کیا کیا کرتے ہیں پھر، یہ تو عوام کر رہی ہے، جو اپنے آپ کو خاص کہہ کے بڑی بڑی داڑیاں نظر آئیں گی، ان کی جھبے خبے نظر آئیں گے، ان کی حرکتیں میں نے آپ کو بتا دی وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ سب مجرم قوم ہیں، کس طرح حرام خوری میں لگی ہوئی ہے، یہ سب تو کرتے ہی ہیں۔ لیکن جو اپنے آپ کو پارسے بتاتے ہیں، جی، جو اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرتے ہیں، جو امت کے رہبر شمار کرتے ہیں اپنے آپ کو معاشرے کے اندر، وہ بھی کس حد تک مجرم ہے جانتے ہیں؟ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اہل کتاب کا نقشہ جو اللہ نے کھینچا۔ میں یہ کیوں بیان کرتا ہوں کھول کر کے؟ کیونکہ اللہ نے کھول کے بیان کر دیا۔ اور اللہ نے کھول کر کے کیوں بیان کر دیا؟ کتاب اللہ میں کہانی سنا رہے تھے کیا، دادا کی نانی کی جو کہانیاں سنا کے بچوں کو سلاتے تھے پچھلے بوڑھے بوڑھیاں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس امت کو، رسول اللہ کی ملت کو ایک کہانیاں سنا کر کے ہم جو خوش کر رہے تھے ہم کو، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اس میں جو سنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں، جو ہم کو سنا رہے واقعات پچھلے زمانے کے، ہم کو سنانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ لاجیکلی بولو نا، ہم کو کیوں سنایا؟ تاکہ وہ جرائم سے ہم باز آ جائیں، وہ جرائم جس کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے آپ نہ کریں۔ پہلے ہی جہاں سے آپ کی شروعات ہوتی ہے قرآن کی، جس سے قرآن کھلتا ہے، افتتاح ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ، جہاں سے آپ کی نماز شروع ہوتی ہے اور پوری ہوتی ہے نماز، اس کے بغیر نماز نہیں پوری ہوتی، وہ عظیم صورت میں آپ کیا مانگتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مطلب کیا ہے؟ جو آخر میں آپ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ ہم پناہ میں آتے ہیں، تیری پناہ مانگتے ہیں، ہم کو بچا لے، تو کس سے بچا لے؟ مغضوب جس پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو غصہ ہو کر کے لات مار کے نکال دیا، لعنت کر دیا تو جن لوگوں کو لعنت پھٹکار ہو گئی ہے تیری جن پر، اللہ وہ مغضوب سے، غضب یافتہ لوگوں کے عمل سے، ان کے کردار سے، ان کی فطرت سے، ان کے عقیدوں سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم کو بچا لیجئے، آپ بچا لیجئے ہم کو، ان کے جیسے مت بنائیے، مغضوب جیسے مت بنائیے، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ ہونے والوں جیسے بنائیے۔ یہ دعا آپ کرتے ہیں نا، تو آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے نا قرآن میں ایک ایک چیز، یہ مغضوب کے عمل ہے، یہ ظالین کے عمل ہیں، یہ یہود مغضوب، یہ نصرانی ظالین، دیکھو کیسے بگڑ گئے تھے۔ تمہارے سامنے ہم ان کے حالات زندگی اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تم جب بچنا چاہتے ہو نا، تم ہمارے سامنے بھیک مانگ رہے ہو کہ مغضوب سے بچا لو، ظالین سے بچا لو، تو ہم تمہارے سامنے مغضوب کا، ظالین کا ذکر اسی لیے کر رہے ہیں کہ تم بچو نا۔ پھر ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم کو تھوڑے جنت میں کھینچ کے لے جانے والے، تم تو امتحان کے لیے چھوڑے گئے ہو زمین میں، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، تو ہم تمہارے سامنے بتا دے رہے ہیں، دیکھو مغضوب ایسے تھے، ظالین ایسے تھے، اب تم تو کچھ کرو،
تم اپنے آپ کو بچا کے دکھاؤ ان کے طریقوں سے، ظالم کے طریقے سے بچا کے دکھاؤ. جب تم کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم سیدھا راستہ صراط مستقیم مانگ رہے اللہ آپ سے، اس پر گامزن کیجئے، انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ دیجئے. تو ہم تمہارے سامنے انعام یافتہ لوگوں کی زندگی بھی تو بیان کر رہے ہیں نا اس کتاب میں. ہم تم کو پکڑ لے کے جنت میں تھوڑا لے جائیں گے، یہ تو امتحان کے لیے چھوڑے گئے ہو تم. تو ہم تمہارے سامنے زندگی بیان کر رہے ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کی، انعام یافتہ لوگوں کی. جی من یطیع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنت میں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور وہ منعم علیہم جن پر انعام کیا گیا وہ نبیوں میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں. سب سے اچھے رفیق بنیں گے جنت کے. ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ان کی زندگیوں کو اپنا ہونا، پھر ان کا کیریکٹر اڈاپٹ کرو. اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو جہنمیوں کے کیریکٹر کو اوائڈ کرو. اسی لیے سنا رہے ہیں قرآن تم کو. تو تم کیا سمجھ رہے ہو صرف 10 نیکیاں کے حروف کے سمیٹ کے جیب میں ڈالنا چاہ رہے ہو؟ منتر ہے تمہارے لیے یہ. تو اس کے بعد والی آیت کریمہ سورہ مائدہ کی 62 کے بعد 63 میں جو اللہ تعالیٰ فرمائے، 62ویں آیت کریمہ میں ان کے عوام الناس کا کردار، کیریکٹر بتائے ان کا. ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاسم والعدوان، کثرت کی تعداد ان کی، کثیر تعداد ان کی گناہوں میں اور سرکشیوں میں بھاگ دوڑ کرتی ہے. دن بھر زندگی بھر حرام خوری میں گزارتے ہیں، برا عمل کرتے ہیں. اس کے بعد جو پارسے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو امت کے ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں، دیندار سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، دھرم کا چوڑا اڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن اکلهم السحت. جی لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکا ان لوگوں کو، ربانیون والاحبار، ان کے علماء اور ان کے مشائخوں نے ان کو کیوں نہیں روکا، ان قولہم الاسم واکلہم السحت، ان کے برے اقوال سے، ان کی بری کرتوتوں سے، ان کے بری بکواس سے اور ان کے برے حرام خوری کے اعمال سے ان کو ان کے علماء اور ان کے رہبر جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ملت کے، ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے تھے، دیندار اور دھرم کا چولا اڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے سختی کے ساتھ اپنے ماتحتوں کو برائیوں سے اور حرام خوریوں سے کیوں نہیں روکا؟ ایک پاک باز معاشرہ کیوں نہیں تیار کیا انہوں نے؟ کیوں تزکیہ نہیں کیا اپنی ملت کا، انہوں نے اپنی امت کا، اپنے ماتحتوں کا؟ جی کیوں نہیں کیا ان لوگوں نے؟ کیوں ان کے مال کے حصے دار بن کے بیٹھ گئے؟ حرام خوری کے تمہارے مال میں ہمارا بھی حصہ لگاؤ، مریدوں سے کیوں مطالبہ کرتے رہ گئے؟ صاحبین مصاحبین، جی سجاد نشین، رہبر کہلانے والے مرشدین کیوں مریدوں کے حرام خوری کے مال میں اپنے حصے لگا کے بیٹھ گئے کہ لاؤ نذرانے ہمارے سامنے پیش کرو، پھر تم جاؤ حرام خوری کرتے رہو پھرو. حرام خوری کرنا تم کو اچھا آتا ہے، ہم بیٹھ کے گھر میں رہتے اس مسند کے اوپر ٹیک لگا کر کے، تم حرام خوری کماؤ اور لا کر کے ہمارے گود میں ڈال کے جاؤ، پاؤں پڑ کے جاؤ ہمارے ساتھ میں، ہاتھ چوم کے جاؤ، پیشانی چوم کے جاؤ، حرام خوری پھر کرو، ہم ہیں تمہارے لیے بیٹھے ہوئے. یہ معاشرہ ہے؟ یہ ہے آپ کا معاشرہ؟ اگر یہ حرام خوری سے اپنے مریدوں کو روک دیتے تو ان کے پاس بھی تو مال نہیں آتا. پھر یہ کہاں سے پھرتے ایئر کنڈیشن کار کے اندر، بڑی پگڑی، اونچی پگڑی بنے ہوئے، چوٹی نکالے پہاڑ کی طرح کی پگڑی کی، ہاتھوں میں چھلے پہنے ہوئے، نمایاں شخصیت نظر آئیں، ایئر کنڈیشن بڑی کار میں بیٹھ کے آ رہے ہیں صاحب، اور جب اترتے ہیں تو سارے مرید آ کے پیروں پہ گر جاتے ہیں، لوگ دیکھنے والے پہچان لے کے بہت بڑے رتبے والے حضرت جی آئے ہیں. نیچے سے اوپر تک جسم آگ سے بنا ہوا،
رسول اللہ نے کہا جو حرام خوری سے پلے وہ جسم آگ کا مستحق ہے، صحیح حدیث شریف ہے محمد رسول اللہ کی. جو جسم حرام سے پلے اور بڑے اور موٹا ہو وہ جسم اس کا زیادہ حقدار ہے کہ جہنم کی آگ اس کو کھائے. تو حرام خوری پر پلنا عوام اور خواص کا آج وصف بن گیا ہے. دین کے نام پر دین کو بیچ کے کھا رہے ہیں. سب رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا چکے تھے بھائی، سب بتا دیے تھے. بہت مایوس اور بہت درد لے کے گئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے. یاد رکھیے دل میں بہت درد لیے ہوئے گئے رسول اللہ، ایک ایک چیز بیان کر کے گئے. کیا کیا ہوگا، کس طرح سے بگڑے گی میری امت. رسول اللہ نے سب بتایا. کہا اسلام کے نام پر پیٹ پالے جائیں گے، دین کے نام پر دین کو بیچ کر کھایا جائے گا. بالکل کھایا جا رہا ہے. اسلام نہیں رہے گا، صرف نام لیں گے اس کا اور اسلام کا نام بیچ بیچ کے کھائیں گے. اسلام کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں. مسجدیں بڑی بڑی بنائی جائے گی، روشن کی جائیں گی، دل ویران ہو چکے ہوں گے، ایمان سے خالی ہو چکے ہوں گے، اندھیارے ہو چکے ہوں گے. دیکھ لو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اپنے اسلام کا، اپنے دین کا، اپنے دھرم کا. مسجدیں اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ دھرم کا نام لیا جائے اور اپنے پاپی پیٹ پالے جائے. مسجدیں سڑکوں پر بنا دیتے ہیں، توڑنے آئے تو پھر حکومتوں سے پیسوں کے مطالبے کرتے ہیں. چار دیواری پر مشتمل ہرے رنگ کے چلے چھٹیاں بنا دیتے ہیں، توڑنے نہیں دیتے، روڈ پہ بیٹھ جاتے، قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے مجھے بتائیے. ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے. یہ مسلمان ہوتے ہیں، یہ کردار مسلمانوں کا ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے یہ غلط ہے، بہت غلط ہے. جو کر رہا ہے یہ کام اس کا بھی اندر سے ضمیر بولتا ہے یہ تو بہت گناہ کا کام ہے، لیکن وہ ڈھٹ ہو گیا ہے، اپنے ہی ضمیر کو کچلتا ہے، وہ لات مارتا ہے. چپ، اپنی انتر آتما کو لات مار کے چپ کراتا. چپ، یہیں سے تو میری روزگار چل رہی ہے اور تو اندر سے بیٹھ کے ملامت کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہوں. کوئی غلط نہیں کر رہا ہوں میں. حکومت میرا ٹیکس نہیں لے رہی ہے کیا؟ اب اپنے آپ کو منواتا ہے، دلاسا دیتا ہے اپنے آپ کو. حکومت ظلم نہیں کر رہی کیا؟ اس کا مال اس کی روڑ کھا جانے میں کیا حرج ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ اندر سے ضمیر کہہ رہا ہے تو جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو چپ کراتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ظلم نہیں ہو رہا ہوگا. اگر کوئی ظلم کرنے والا ظلم کر بھی رہا ہوگا تو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کے لیے ایک دن متعین کیا گیا، ججمنٹ کا ایک دن باقی ہے. جوڈیشری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ساری کائنات کی. تم یہاں لاکھ ظلم کر لو، حساب بہرحال دینا ہے ہر ظلم کا. آپ کو کس نے اختیار دے دیا اللہ کی کرسی پر قبضہ کرنے کا، اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا؟ آپ کو کس نے حق دیا؟ مجرم کے سامنے آپ بھی مجرم بن کر کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پارسے بن رہے ہیں. آپ کا جو حق بنتا ہے اپنے حق کے لیے لڑو، لیکن ناجائز ڈال کر کے آپ یہ اپنے آپ کو دلاسا دے رہے ہو، ناجائز کھا کر کے یہ دلاسا دے رہے ہو. نہیں، وہ بھی ناجائز کھاتا ہے اس لیے میں بھی ناجائز کھا رہا ہوں اس کا. تو ناجائز کھانے والے کا ناجائز میرے لیے کھانا حلال ہو گیا. کس نے بول دیا تجھ سے؟ یہ کس نے بول دیا تجھ سے کہ ناجائز کھانے والے کا مال ناجائز میرے لیے بھی کھانا حلال ہو گیا؟ کس نے بول دیا؟ جرم جرم ہی ہوتا ہے، وہ کرے یا تو کرے، جرم تو جرم ہی ہے. تیرا اپنا حق ہے وہ مان لے، اس کے لیے لڑ، فائٹ کر. اس کا حق اللہ تم کو دیتا ہے، اسلام تم کو دیتا ہے، اس کے لیے لڑو. تو یہ معاشرے کو آپ دیکھو کیا ہو گیا ہے، کس طرح جھوٹے ہیلے، اپنے آپ کو دھوکا، معاشرے کو دھوکا،
خود دے رہا ہے، خود دھوکہ کھا رہا ہے. جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. دھوکہ کس کو دے رہے ہیں وہ؟ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ایمان والے بھی جان لیتے ہیں حرکتیں کیا ہے. اللہ کو تو اللہ ہی ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کے اندر کے بھید بھی جانتا ہے. تو اس کو تو دھوکہ آپ دینے والے نہیں ہو، تو خود ہی دھوکہ کھا رہے ہو، خود ہی چکر میں پڑے ہوئے ہو دھوکے کی، برباد ہو رہے ہو، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. تو حرام خوری سے ابھی اس وقت توبہ کرنا چاہیے اس ملت کو. لیکن کہاں سے نکلیں گے صاحب؟ اتنا برا سکنجا ہے جس میں یہ کس گئے ہیں. حرام خوری کا سکنجا خود ہی کس لیے اپنے آپ کو، توق پہن لیے اپنے اندر، ایسے توق بنا کے ڈال لیے حرام خوری کے اپنے اندر، الجھ گئے ہیں اس کے اندر. اب اس سے نکلنے کی ان کے پاس بھی صورت نہیں بچی ہے. میری باتیں شاید اہل عقل سمجھ رہے ہیں، جو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں میں کیا بول رہا ہوں. کیا بھائی سمجھ رہے ہیں اخی؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ کیسے کیسے توق میں پھنس چکے ہیں وہ، معاشرے کے ایسی ایسی بیڑیاں اپنے اندر ڈال لیے ہیں حرام خوری کی، الجھ کے ہیں اس کے اندر، نکلنا چاہ کے بھی برسوں نہیں نکل سکتے اس میں سے. اتنی دور نکل گئے حرام خوری میں. کیونکہ ایک 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 کر کے جو گتھیوں میں الجھ گئے نا، جو گتھیاں بنا لیے نا، گچیاں، اب نہیں نکل سکتے ہیں. پاکیزہ زندگی جوانی سے ہی کاٹتے، شروعات سے ہی پاکیزگی کی فکر میں رہتے، اس کی فراق میں رہتے، بچ بچ کے چلتے، تو بچ کے چلنا بھی اللہ آسان کر دیتا، پھر آسان ہو جاتا. لیکن الجھتے چلے گئے نا، ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک، اب کہاں سے نکلیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ناممکن ہے، کٹھن ہے، لیکن اللہ والوں کے لیے کٹھن نہیں ہے. جو لوگ اللہ کو چاہتے ہیں اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ کٹھن نہیں ہے. امتحان سے گزرنا پڑے گا، لیکن اللہ والے پھر تیار ہوتے ہیں اس کے لیے. کرو تو پھر یہ کام کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، چھوڑو تمام دھندے جو برے ہیں. تھوڑی مصیبت ہوگی، کچھ دن کی مصیبت ہوگی، اٹھاؤ، پھر راحت ہو جائے گی. ان مع العسر یسرا، یقیناً مصیبت آئے گی، اس کے بعد آسانی ہوگی. لیکن اس راہ پر لگ تو جاؤ، اس ٹریک کو تو پکڑو. ٹریک پر آنے سے ڈرتے ہو، بھاگتے ہو اس سے، اور ہیلے ایسے پیش کرتے ہو کہ بھائی آج کل چارہ ہی نہیں ہے، جھوٹ بولے بغیر دھندا نہیں ہوتا، دھوکہ دیے بغیر کام نہیں چلتا. خود ہی بولتے، تو پھر تم آؤ گے کیسے؟ کیسے آؤ گے تم؟ کیوں نہیں چلتا؟ عادتیں بدلو. چھوٹی چھوٹی روزیوں میں، چھوٹے چھوٹے حرکتوں میں تمہاری روزی حرام خوری کی بن جاتی ہے. مثال دیتا ہوں، کیلا بیچنے والا موز بیچ رہا ہے منڈی پر، آپ کو بولے گا 60 روپے ڈزن ہے. آپ اس کو ہوں گے 50 روپے سے دے دینا بھائی، تو بولے گا 50 روپے سے تو میں ہی نہیں لایا یار، وہ مجھے ہی نہیں پڑتا وہ. جاؤ آپ، ہو گیا اچھی خاصی روزی، بھلی روزی چل رہی تھی، اس کو حرام خوری کی بنا لیا. بات سمجھ، ایگزامپل دے رہا ہوں چھوٹا سا. تجھے کیا ضرورت ہے یہ بات بولنے کی کہ 50 روپے میں مجھے ہی نہیں پڑتا؟ حرام خوری میں اپنی روزی تبدیل کر لیا، حلال کی روزی کو حرام میں بدل دیا. صاف یہ بول دیتا کہ 60 روپے ڈزن میں نے اس کی قیمت لگائی ہے، مول صاحب لینا ہے لیجئے، نہیں تو السلام علیکم. وعلیکم السلام، قصہ ختم. میں کتنے میں بھی لایا ہوں اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ میں نے اس کی قیمت یہ لگائی ہے، آپ لینا ہے لیجئے. روزی حلال کی حلال رہتی، صاف ستھری رہتی، جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی، دھوکے کی آمیزش نہیں ہوتی، جبکہ ضرورت بھی نہیں تھی اس کو لانے کی، جھوٹ کو اور دھوکے کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک مثال لے کر کے کہہ رہا ہوں، بڑے سے بڑے معاملے میں بھی دھوکے کو اور جھوٹ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیسیسری چیز نہیں ہے، آپ نیسیسری بناتے ہیں اس کو.
جبکہ کام اس کے بغیر آپ کا چلتا ہے اور چل سکتا ہے. اور میں یہ تجربے کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف چلتا ہے بلکہ آپ کے تمام گھرانے کی ضرورتوں کو پوری بھی اللہ کرتا ہے. اللہ پوری کرتا ہے. غیب سے مدد آتی, برکتیں ہوتی ہیں, کھانے کے بعد بچتا بھی ہے, صدقہ بھی آپ کر سکتے ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, امپاسبل نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا پتہ نہیں, ڈرتے ہیں آپ, ہیبت کھاتے ہیں آپ, کیا ہوتا ہے, یہ بولنا ضروری ہے. تو بولنا ضروری نہیں ہے, جھوٹ ضروری نہیں ہے, دھوکہ ضروری نہیں ہے, گناہ ضروری نہیں ہے, سرکشی ضروری نہیں ہے. آپ ضروری زبردستی بنا رہے ہیں معاشرے میں. سیدھا سیدھے رہو, کیا تکلیف ہے سیدھے رہنے میں. جس کی امانت ہے اس کو لوٹاؤ. کسی کے باپ کا مال نہیں ہے, امانت کسی کی ہے تو ہمارا تو ہے ہی نہیں, اس پہ ہمارا حق ہی نہیں, تو کیوں دبا لینا چاہتے ہو اس کو؟ دبا لینا کیوں چاہتے ہو؟ نیتوں کو صاف رکھو. دنیا کو فانی سمجھو, اس کی حقارت کو سمجھو تو بات سمجھ میں آتی ہے. کہ ایک چیز وہ یقین کے ساتھ سمجھو, الٹ ٹپ نہیں, منتر کی طرح مت بولو. ہمارے بابا دادا بولتے تھے آخرت ہے تو ہم بھی بولتے آخرت ہے, اس پہ یقین کہاں ہے؟ یقین پیدا کرو, کامل یقین, تو دنیا کی حقارت بھی سمجھ میں آئے گی. پھر کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ نے کہا یہ دنیا کچھ بھی نہیں, ایک دھوکے کا سامان ہے. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کئی گنا عمدہ اور بہت بہتر ہے, وہ ابد رہنے والا ہے. تو یہ یقین پختہ اگر ہو گیا کسی کا کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ ابد اور باقی رہنے والا, ہمیشہ رہنے والا, کامل یقین ہو گیا کسی کا, اور یہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ بہت حقیر اور یہی چھوڑ کے جانا ہے مجھے, کامل یقین ہو گیا, اب وہ نہ وراثت کا مال کھا جائے گا, نہ حرام خوری کرے گا, نہ کسی کی امانت پہ ڈاکہ ڈالے گا. وہ سوچے گا مجھے ضرورت کیا ہے بھئی, یہی چھوڑ کے مر کے جانا ہے, تو اس کے لیے گناہ کما کے آخرت برباد کیوں کر لوں گا میں میری. جو چیز یہیں سڑنے والی ہے, حقیر ہے, اس کے لیے ابدی بہترین چیز کو کیڑ لگا لینا, یہ کون سی عقل کا کام ہوا جی؟ فکر تو یہ ہوگی کہ وہاں میرا مال صاف ستھرا رہے, میری زندگی صاف ستھری رہے, جو ابد ہے, ہمیشہ ہے. یہاں کی سڑی ہوئی چیز سے مجھے کیا لینا دینا ہے؟ جا بھائی, اگر کوئی بولے گا کہ تیرا حق میراث کا تیرے باپ کے مال میں سے میں نہیں دے رہا ہوں, ایک بھائی بولا میں نہیں دے رہا ہوں تیرا مال, تو پارس جو اللہ کا بندہ ہے, نیک بند, اس کی فکر آخرت پر ہے, وہ بھائی کے زبان سے یہ تو نکلے گا, جو اس چوٹی پر ہے وہ تو یہ بولے گا ٹھیک ہے بھائی لے لے یار, مجھے کیا لینا دینا ہے, میری آخرت میں اللہ راضی ہو جائے کافی. وہ ایمان کا چوٹی پر ہے تو یہ بولے گا, اگر نہیں درمیانی ایمان پر ہے تو وہ یہ بولے گا کہ دیکھ حق مت مار, میرا حق بنتا ہے, اتنا بولے گا جی. لیکن مرڈر پر کون اتر آئے گا؟ اس کو قتل کرنے کی فراق میں اس کے خلاف پلاننگ کون کرے گا؟ جو دنیا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری باتیں آپ؟ یہ قرآن میں جو واقعات آپ کو سناتے اللہ تعالیٰ, کہانی میں نے بتایا نا کہ قرآن سمجھے کہاں, ہم کبھی نہیں سمجھے. سورہ مائدہ میں آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر کر رہے ہیں جی, شروعات میں ہی ہے سورہ مائدہ کی, آیت نمبر 30-35 کے آس پاس, 40 کے آس پاس میں, شروع میں ہی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ جھگڑا کر لیے دونوں بھائی, تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہہ رہا ہے میں تجھے مار ڈالوں گا. وہ جھگڑا کس بات کا تھا اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا, رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے بچی کے اوپر جھگڑا ہو گیا تھا شادی کرنے کے مسئلے میں. قابل نام کا بیٹا تھا, وہ چاہتا تھا کہ جو بچی اس کے ساتھ پیدا ہوئی, اس کے ساتھ وہ خوبصورت پسند آ گئی اس کو, اس کے ساتھ مجھے نکاح کرنا ہے. شریعت یہ تھی کہ جو پیدا ہوئی بچی, 7 جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے ہوا کو, ایک بیٹا ہوتا تھا ایک بیٹی ہوتی تھی, جڑوا بچے. اس کے بعد نیکسٹ ڈیلیوری میں بھی پھر ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتی تھی. ہر ڈیلیوری میں ایسے ہوتا تھا ہوا کو, ایک بیٹا ایک بیٹی, ایک بیٹا ایک بیٹی. تو شریعت کا حکم یہ تھا کہ جو 7 پیدا ہو رہے ہیں وہ آپس کے سگے بھائی بہن شمار ہوں گے شریعت میں. جو جڑوا پیدا ہو رہے ہیں بیٹا بیٹی, وہ سگے بھائی بہن شمار کریں گے, آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا, شریعت ہے. آلٹر کرنا پڑے گا. جو نیکسٹ ڈیلیوری میں بچہ اور بچی پیدا ہوں گے تو وہاں سے بچی یہاں کا بچہ اور وہاں کا بچہ یہاں کی بچی, شادی کرنا آلٹر کر کے, یہ شریعت تھی. اب یہاں جو ہے وہ شریعت کے دھجیاں اڑانے پہ تل گیا قابل.
وہ کہتا ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی میں شادی اس سے ہی کروں گا. شریعت توڑنا چاہتا ہے, قانون توڑنا چاہتا ہے. تو وہ اصل جو حقدار تھا وہ بچی سے نکاح کرنے کا, اس کا نام حابل تھا. اب وہ اس کو کہہ رہا, دھمکیاں دے رہا اس کو, بیچ میں سے ہٹ جا, وڈرا ہو جا, نکل جا, خاموش نکل جا, چھوڑ دے کے میں شادی کر لے رہا ہوں اس سے. تو انہیں بول رہا شریعت کا حکم نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی کیوں کرے گا تو؟ تو بول رہا میں تیرے کو مار ڈالوں گا, قتل کر دوں گا تیرا, تجھے مرڈر کر کے صاف کر دوں گا, راستے سے ہٹا دوں گا, یاد رکھ. تو وہ بھائی بول رہا اللہ والوں کا تو یہ کام نہیں ہے میرے بھائی, اگر تو میرے قتل کا ارادہ کر کے میرے قتل کی پلاننگ کر رہا تو کر لے, میں تو ایسا اقدام نہیں کروں گا تیرا قتل کرنے کا, کیونکہ اللہ والے متقی ہوتے اور متقیوں کا کام نہیں کہ قتل غارت گری کی فساد کی فراق میں رہے, میں تو نہیں کروں گا. بہت سوچ بچار کر کے بدماش کو اس کا نفس اکسا دیا کہ آخری صورت یہی ہے وہ بچی سے شادی کرنے کی, بھائی کو صاف کرنا ہی پڑے گا. تو اس نے آ کر کے قتل ہی کر دیا اپنے بھائی کو, مار ڈالا اس کو. یہ لمبا واقعہ مختصر کر دے رہا ہوں میں. وہ قربانیاں پیش کرے, قربانی قبول نہیں ہوئی, اس کا ذکر اللہ قرآن میں کرتے ہیں کہ دونوں بھائیوں نے قربانی کی, اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. کس کی؟ مجرم کی, قابل کی. اور حابل کی قبول ہو گئی, تو پتھر مار کے مار ڈالنے کی دھمکیاں دیا اور مار ڈالا بالآخر, اس کو مار ہی ڈالا, بھائی کو مار ڈالا. پہلا قتل تھا جو اس نے زمین پر کیا, فساد فی الارض. رسول اللہ نے خود فرمایا حدیث شریف میں ہے, جتنے قتل ہوں گے قیامت تک, آدم کے زمین پہ آنے کے بعد سے قیامت تک جتنے قتل مرڈر سے زمین کی پشت پر ہو رہے ہیں, ان سب کا وبال وہ قابل کے سر پہ جائے گا, اس کے اوپر لادا جائے گا, اس کا وبال اس کے اوپر ہے. اس نے اپنے بھائیوں کے قتل کی ایجاد کی. جی تو میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو, قتل و غارت گری کون کرے گا؟ اللہ نے یہ خبر کیوں سنائی آپ کو؟ کہانی سنا رہے ہیں آپ کو. وہ نیک بھائی کی زبانی جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ نیکوں کا کام نہیں ہے قتل و غارت گری کرنا. وہ حق بھی اپنا مار رہا ہے کوئی تو اس کا قتل نہیں کرے گا نیک بھائی, بولے گا میں قتل و غارت گری کا کام تو نہیں کروں گا, لیکن مجرم تو یہی کام کریں گے. اور آج اس ملت کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے, قتل خود نہیں کرتے تو کرواتے ہیں. بڑے بڑے جو کانخواہ ہیں نا, ایسے ہی تو بڑے بن کے نہیں بیٹھے ہیں, وہ سب کے اوپر چڑھ کے سروں پر, کئی لاشوں کے اوپر چڑھ کر کے محل بناتے ہیں نا. محل تو لاشوں کے اوپر ہی بنتے ہیں. تو یہ اللہ والی قوم امت باقی رہ گئی ہے. پھر رمضان کے چوچلے اور یہ ڈھنڈورے کیوں پیٹ رہے ہیں؟ یہ کیا دکھاوا کر رہے ہیں رمضان کا؟ کیا دین کا دکھاوا ہے؟ کیا ریاکاری ہو رہی ہے؟ ذرا غور کیجئے. رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. کبھی سمجھے؟ کبھی غور کیے قرآن پر ایک ایک جملے پر؟ نبی کے زمانے میں مدینے کے واقعات میں سے واقعہ ہے, ایک ظالم رسول اللہ علیہ وسلم کا دشمن دن رات بغض کر رہا, رسول اللہ سے کینہ رکھا ہوا ہے. 2 صحابی جا کر کے مار ڈالے تھے کعب بن اشرف کو. اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس کا ساتھ دیتا تھا. اللہ کے رسول کے دشمن, رسول اللہ کے باغی کا ساتھ پھرنے والا, اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا, ہم نوالا ہم پیالہ ہونے والا, دشمن رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ایک منافقوں کا ٹولہ, عبداللہ ابن ابی السلول, اور اس کا پورا کا ٹولہ, اس کا پورا ریوڑ. رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے تو سب سے سامنے آ کے بیٹھتے تھے, پہلی صف میں. رسول اللہ کہیں بیان کر رہے تو چاپلوسی کرتا تھا یہ عبداللہ ابن ابی السلول. لوگوں کو بولتا ارے آؤ آؤ آؤ, دیکھو کیسی اچھی بات کرتے, ان سے ملو, ان سے ملو, ان کی بات سنو, انہوں بہت اچھا بولتے. رسول اللہ پلٹ کے جاتے ہی گالی دیتا تھا. کیا سنتے اس کی بات؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سامنے چاپلوسی جی حضوری کرتا تھا اور پلٹتے ہی گالی دیتا تھا رسول اللہ کو, اور صفوں میں پہلی صف میں آ کے بیٹھتا تھا. وہ اس کا پورا ٹولہ دکھاوے کے لیے, یراؤن, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت پارسے, بہت بڑے دیندار ہیں.
یہ سورت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بدبختی کا عالم یہ ہے کہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانے نہیں کھلاتے ہیں، مارتے توڑتے ہیں مسکینوں کے اوپر، ظلم ڈھاتے ہیں غریبوں پر، یتیموں کو دھکے دینے والے، آخرت کے دن کا بالکل انکار کر دینے والے۔ کہا آخرت یارو بعید، دیکھا جائے گا، یاد ہے نا بعید کا جملہ بھی تم کو، اور آخرہ بعید، اخی بعید، ہاں بعید۔ یہ وہی عبداللہ ابن سلول کی اولاد ہے یہ۔ آخرت کو بعید سمجھتے ہیں، ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ یتیموں کا مال کھا جانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یتیموں کا کھا جائیں گے، بیواؤں کا کھا جائیں گے، مسکینوں پر ظلم ڈھائیں گے، غریبوں کو کچلیں گے، غریبوں کو ماریں گے لٹوں سے، سبلا بتائیں گے، چھریاں بتائیں گے، ان کے پلاٹا کھا جائیں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ان کے دل کبھی نہیں پسیجتے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ مظلوموں پر ظلم ڈھانا آسان ہے ان کے لیے، بہت آسان ہے۔ اور نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر وقت ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، اذان ہوتے ہی ایسا جا رہے ہیں اٹھ کر کے آفس میں سے، اور آفس کے اندر جو ہے کرسی کے اوپر جانمازہ بچھے ہوئے تسبیحاں لٹک رہے، جیسا کہ صاحب سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ جی یہ ہے وہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان کو معلوم ہی نہیں نماز کیا چیز ہے، نماز کیا تقاضا کرتی ہے، یہ جانتے ہی نہیں بدبخت نماز کیا ہے، نمازوں سے غافل ہے۔ یہ اصل مراد ہے اس صورت کے اندر۔ مگر ہمارے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کہاں لا کر رکھ دیتے ہیں جو نماز میں تاخیرہ کرتے، ٹائم پہ نہیں پڑھ لیتے، وقت پہ نہیں ادا کرتے، وہ بہت چھوٹی چیز ہے رے، اللہ کو تمہارے جیسا سمجھ لے کے بیٹھ گئے کیا؟ اللہ کو تم جیسا سمجھ لیا، تم ذری تاخیر ہو گئی جہنم میں پھینک دیں گا، وہ بھی ویل میں۔ نماز میں تھوڑی تاخیر کر دیا ایک بندہ اس کا، تو اس کو ویل میں ڈال دیا، جہنم کے نچلے حصے میں۔ ارے تمہاری عقل پر پتھرے پڑ گئے۔ یہ ان نمازیوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو نمازی اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مخلوق پر ظلم کرتے ہیں، اللہ والوں سے دشمنیاں کرتے ہیں، حق سے دشمنی ہے ان کو، سچائی سے بغض ہے ان کو۔ یہ ان دکھاوے کے نماز پڑھنے والوں کی سزا ہے، فویل للمصلین، جو ویل کی سزا ہے ان مصلیوں کے لیے جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو نہیں جانتے نماز کیا چیز ہے۔ قرآن مقدس کو سمجھتے ہی نہیں یار، دور دور تک نہیں سمجھتے۔ مشکل تو یہ ہے جب حقائق سمجھ لیتے قرآن کے، اس کا ڈیپتھ میں جا کر کے، تو پھر یہ ملت کی اصلاح ہو سکتی تھی نا۔ تب تو جرائم چھوڑ سکتی تھی یہ ملت، زمین پاکیزہ لوگوں سے بھر جاتی تھی۔ جتنے مسجدوں میں مصلی نظر آ رہے، اگر اتنے پاکیزہ بن جائے تو زمین پہ جنت نظر نہیں آئے گی آپ کو؟ جی اب جیسے الوداع جمعہ بول کے آج منا رہے ہیں، جمعہ تو الوداع نہیں ہوگا، الوداع یہ ہو جائیں گے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ۔ جمعے تو آتے رہیں گے جب تک دنیا رہے گی، لیکن جو منا رہے ہیں، جو کانسیپٹ بنا لیے ہیں، وہ جھوٹے کانسیپٹ، ان کے ملے گھسڑ دیے ان کے اندر، ہر برائی گھسڑ دی گئی ان کے اندر، اور یہ اڈاپٹ کر لیے، ہر برائی کو خوشی سے اڈاپٹ کر لیے، نعرہ تکبیر بول کے اڈاپٹ کر لیے، اللہ اکبر سبحان اللہ بول کے برائی اڈاپٹ کرتے چلے گئے۔ یہ خود میں مجرم ہے ملت بھی، یہ چاہتے بھی یہی ہے، جیسا راجا ویسی پرجا، جیسی پرجا ویسا راجا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جتنے آج آپ کو مسجدوں میں دکھ رہے ہیں، کتنے دکھ رہے ہیں بتائیے؟ ہر مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، صبح سے شٹر نہیں کھلے، آج دکانوں کا ایک شٹر نہیں کھلا آج صبح سے۔ آسانی سے آگے ہم لوگ دیر سے نکلے، ڈر رہا تھا میں اپنے گھر سے نکلنے میں، دیر ہو گئی یار پہنچوں گا کیسے، کتنے رہتے کہ روڈ پہ جا کے تو سکون سے ایک شٹر بھی نہیں کھلا ہوا ہے، سب بھرے ہوئے کھچا کھچ مسجدوں میں۔ پورے مسجدیں بھرے ہوئے ہیں، جتنے ہیں نا یہ جو لاکھوں میں کروڑوں میں ہیں مسجدوں میں اس وقت بھرے ہوئے ہیں، کروڑوں میں۔ اگر یہ سب کے سب متقی اور پارسے اور اللہ جو چاہتا ہے پاک و صاف روحیں اگر یہ بن گئی زمین پر، اللہ کی قسم یہ پوری زمین جنت نہیں بن جائے گی؟ کہاں جرائم بچیں گے، کہاں برائی باقی رہے گی، اور برے جو لوگ ہیں وہ بھی شرمندہ ہوں گے ان کے سامنے، نس مستک ہو جائیں گے آ کر کے ان کے سامنے، توبہ کر لیں گے۔ برائی کرنے والے بھی کتنے لوگ نیک ہیں یہ، مگر ایسا ہو رہا ہے
نہیں ہو رہا ہے نا. ایک کو ظالمانہ موت دے دی گئی, ظلم سے مار دیا گیا, اور یقیناً اس کا مرنا, وہ جس کو مارا گیا وہ ظلم سے ہی مارا گیا, لیکن وہ مرنے والا کتنا پارسا تھا, اس کی زندگی جانتے ہیں آپ؟ کسی کو افسوس ہو رہا ہے اس کے مرنے پر؟ کتنے مظلوموں کا مال اس نے کھایا گن پوائنٹس پر, کتنے بیواؤں کو اس نے لوٹ لیا, کتنے یتیموں کو لوٹ لیا, جانتے ہیں آپ؟ تو یہ پھر اس کا نام سنتے تو شرم نہیں آ رہی آپ کو؟ ایسے کرمنلز کے نام آپ کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں, اور کیوں نہیں جوڑے جائیں گے؟ ہے نا آپ کے معاشرے میں بے شمار کرمنل سے بھرا ہوا معاشرہ آپ کا. ریالٹی نہیں ہے کیا؟ جھوٹ بولا جا رہا ہے کیا آپ پر؟ تو علماء کو اس کی فکر ہوئی, جو دین کے ٹھیکیدار ہے وہ دین کے ٹھیکیداروں کو اس کی فکر ہوئی, تڑپے اس کے لیے, ان کی روحیں اندر سے احساس پیدا کی کہ کیا ہو رہا ہمارے معاشرے میں, یہ تو حرام خور بنا ہے اپنی ملت کو. کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا کافی ہے, کسی پہلوان کا, اس کے بعد پہلوانی جاری, اس کی سرٹیفکیٹ لائسنس مل جاتا ہے اس کو آسمان سے. اس پہلوان کو آسمان کا لائسنس یہاں کا بیٹھا ہوا ٹھیکیدار ملا دے دیتا ہے کرسی پر بیٹھ کر کے, جنت کا سرٹیفکیٹ بھیج دیتا ہے اس کو. پھر تو جا جو کرنا ہے کر کے لے کے آ, میرے گود میں لا کے ڈال دے, تو پاک ہو گیا گناہ سے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت ولبئس ما كانوا یصنعون. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63. کیوں نہیں روکا ان کے علماء اور ان کے مشائخوں نے ان کو حرام خوری سے اور برے اقوال سے؟ بہت برا بنا رہے ہیں جو کچھ بنا رہے ہیں اپنے لیے. یہ دنیا میں سرمایہ اکٹھا کر کے جو دنیا بنا رہے ہیں نا اپنی, ہے وَلَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ کہا اللہ نے. بہت برا بنا رہے ہیں بنوانا اپنے لیے, جو کچھ بنا رہے ہیں بہت برا ہے. ان کو نہیں معلوم کہاں جائیں گے یہ سب کے سب. اب بولتے بیٹھو آزمائش ہو رہی ہے. ہاں, فلانا احمد صاحب جو مر گئے ان کی بھی آزمائش تھی وہ. جی, جو ودھائک بنتے ہیں, سانسد بنتے ہیں, اور ایسے پورے سانسد میں آج جتنے سانسد بیٹھے ہوئے سب عتیق احمد کے بھائی بندو بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو کہ ہندو ہو, سب اسی کے بھائی بندو ہیں نا وہاں بیٹھے ہوئے, سب ننگے ایک حمام کے ہو, اور ایک ادھم مچائے ہوئے موت کا ننگا کھیل کھیل رہے ہیں. اس کا اگر چل رہا سکہ تو وہ اس کو مار دے گا, وہ غالب آیا تو وہ اس کو مار دے گا. قاتل مقتول دونوں جہنمی. رسول اللہ کے سامنے جب کیس آیا تو یہ فرمایا رسول اللہ نے, قاتل مقتول دونوں جہنمی ہے. یہ بدبخت کے بچہ ہے, ان کا روز کے کرتوتا ہی وہ ہے ان کے. اگر یہ غالب آتا یہ اس کو مار ڈالتا, وہ غالب آتا وہ اس کو مار ڈالتا. تو سمجھ لیجئے ہم کو کیا کرنا ہے, ہم کو ان دنیا والوں سے, ان مجرموں سے کیا لینا دینا ہے جی. اگر ہم اللہ کے بندے ہیں, قرآن سے محبت کرتے ہیں, رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت ہے, آخرت کی فکر ہے, تو پھر میری باتوں پر تھوڑا تدبر کیجئے. بجائے میرے اوپر ناراض ہونے اور غصہ کرنے کے, باہر نکل کر کے میرے خلاف میری غیبتیں, میرا مردہ و گوشت کھانے سے اچھا ہے. بہت لوگ کرتے ہیں, ارے کیا ہے بک بک کرتا بھائی, تیتی دیر ہمارے کو کوستا پلاتا, ہمارے خلاف بولتا. تو میں آپ کے خلاف کبھی نہیں بولتا ہوں. مجھے کیا کرنا ہے, میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, میں برائی کے خلاف بول رہا ہوں. برائی کے خلاف, جو برائی ہے وہ غلط ہے, منکر ہے. میں معروف کی تائید کر رہا ہوں, معروف کو اختیار کرنے کی بات کر رہا ہوں. منکر ہونے کو بیان کر رہا ہوں, اس کو چھوڑنے کی دعوت دے رہا ہوں. منکر کو چھوڑو, اس میں کوئی برائی نہیں ہے میری بات میں, غور کیجئے. نہ کسی سے بغض ہے, نہ کسی سے کینہ ہے, نہ کسی سے حسد ہے, کچھ نہیں. سب میرے بھائی بندو آپ سب. میں تو آپ سب کو نہیں, آپ تو کلمہ گو ہیں, آپ تو بہت قریب ہیں. جو کلمہ نہیں پڑھے میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں بھائی. میں تو نریندر مودی کے لیے دعا کرتا ہوں, پرائم منسٹر کے لیے ہمارے. اللہ ان کو بھی سمجھ دے دے, ان کو بھی ایمان کی دولت دے دے, اچھائی کی توفیق دے دے, ہر ایک کو دے دے. میرے اسد بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دے, اچھے بنا دے, اور اچھے بنا دے. اچھے ہیں تو اور اچھے بنا دے, اچھے نہیں ہیں تو اچھے بنا دے, اچھے ہیں تو اور اچھے بنا دے. میری تو ہر ایک کے لیے دعا ہے, ہر ایک کے لیے بھائی, ہر ایک کے لیے, جو بھی ہو.
کیا کرنا ہے ہمارے کو؟ نہ پرسنل کسی سے دوستی نہ دشمنی، ہم کو کچھ نہیں لینا دینا ہے، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہم تو جیتے اللہ کے نام پہ، مر جائیں گے اسی کے نام پہ ایک دن انشاءاللہ۔ کیا بری بات ہے آپ کو بول رہے ہیں؟ بھائی برائی چھوڑو، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، یہی بول رہے ہیں، اور کیا بول رہے ہیں؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اچھائی کو سمجھنے کی اور اچھائی کو اختیار کرنے کی توفیق دے، برائی کو ترک کرنے کی، برائی کو برا سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہماری موت ہم کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔